بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فارماسوٹیکل کمپنیز جو باہر سے میڈیکل کے آلات منگواتی ہیں اور پھر کسٹم حکام کے ساتھ مل کے جو واردات کی جاتی ہے، ٹیکس چوری کیا جاتا ہے، وہ سارا ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اب اس کا پارٹ 2 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ فارماسوٹیکل کمپنی جو ہیں اور یہ کسٹم کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس میں کچھ گھر کے بیدی بھی شامل ہیں. کیونکہ اگر وہ گھر کے بیدی نہ ہوتے تو یہ دونوں جو ہیں ایک پیج پہ نہ آتے، یعنی کسٹمز والے اور فارماسوٹیکل کمپنیوں والے ایک پیج پہ نہ آتے. یہ ایک پیج پہ کیسے؟ وہ گھر کا بیدی کا کمال تھا. اب گھر کا بیدی کون ہے یہ بتائیں گے جناب ایس ایچ بنگش صاحب، جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام منگر صاحب. بنگش صاحب، یہ جو گھر کا بیدی ہے یہ کون ہے جس نے دونوں کو اتنا قریب لایا ہے، فارماسوٹیکل کمپنیوں کو اور کسٹم والوں کو؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. جس طرح کہ پہلی سٹوری میں ہم نے بتایا تھا کہ مس ڈیکلیریشن ہوئی ہے، آج ہم اپنی عوام کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایکچولی یہ مس ڈیکلیریشن ہوئی کس طرح ہے اور اس میں کس کی سہولت کاری جو ہے نا کام آئی ہے. پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ ہے نا، اس میں ایچ ایس اور پی سی ٹی کوڈز کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سی اشیاء پر کتنا ٹیکس نافذ ہونا ہے. اور یہ جو ایچ ایس اور پی سی ٹی ہے نا، اس میں 0 سے لے کے 100% تک جو ہے نا ٹیکس شامل ہے. یعنی کچھ اشیاء ایسی ہیں جس پہ اوپر 0% ٹیکس ہے، جیسے لائف سیونگ وغیرہ وغیرہ. ایک لمبی تحویل فہرست ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہم اس کو یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ 0 سے لے کے 100% تک جو ٹیکس ہے وہ ایچ ایس اور پی سی ٹی کوڈز کے تحت فیصلہ کیا جاتا ہے. اب یہ جو ہورا فارما ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہم جو پروگرام کر رہے ہیں نا وہ اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ٹیکس 0% کیوں ہے یا کسی چیز پہ 50% کیوں ہے. ہمارا موقف جو ہے، یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ایک مطلوبہ چیز پر ٹیکس فار ایگزامپل 25% ہے، تو یہ جو ٹیمپرنگ ہے ہورا فارما نے کی ہے کہ اس 25% کو 0% کر دیا یا 2% کر دیا. اس میں جو ٹیمپرنگ کی ہے یہ کیوں کی ہے اور اس میں انہوں نے کس طرح واردات ڈالی ہے، یہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. یہ تو فراڈ ہے نا، سیدھا فراڈ ہے. اب اس فراڈ میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جی، ہم نے ڈسکس کیا تھا ہورا فارما کی جو سیوچرز ہیں ان کے امپورٹ کے بارے میں کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. وہ جو مس ڈیکلیریشن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، ایچ ایس اور پی سی ٹی کوڈز کے مطابق جو ڈسپوزیبل اور نان ڈسپوزیبل آئٹمز ہیں ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو انہوں نے جو سیوچرز امپورٹ کیے تھے، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ جی یہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے نا پی سی ٹی کوڈز کے تحت جو ہے نا ایویژن مل گئی، ان کو سہولت مل گئی، تھوڑا ٹیکس میں کمی ہوئی. جبکہ یہ جو سیوچرز ہیں یہ ڈسپوزیبل آئٹم نہیں ہے، یہ نان ڈسپوزیبل آئٹم ہے. اب یہی چیز جو انکوائری کھلی تھی نا، ٹھیک ہے، جو ایف بی آر کی یا جو اس وقت جو الرٹ جاری ہوا تھا، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس الرٹ، اس میں ان کی آپس میں خط و خطابت بھی ہوئی ہے. کن کی خط و خطابت ہوئی ہے؟ یہ خط و خطابت ہوئی ہے پہلے ہورا فارما اور کسٹم حکام کے درمیان. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہورا فارما نے کہ جی یہ ڈسپوزیبل ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے ڈکلیئر کریں گے ہم، کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ آپ کوئی فراہم کریں. تو ایک ایسوسیشن ہے جس کو کہتے ہیں ایچ ڈیپ، ٹھیک ہے. یہ جو ایچ ڈیپ ہے نا مانگر صاحب، یہ قریباً جو ہے نا اس میں 100 کے قریب جو ہے نا کمپنیز شامل ہیں جو کہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتی ہے میڈیکل ڈیوائسز کی اور میڈیکل آلات کی. اب یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک چیمپئن ہے. یہ پوری رپورٹ ہے میرے پاس، میں وقتاً فوقتاً بتاتا ہوں. جو ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسیشن پاکستان ہے نا، ایچ ڈیپ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک خط لکھا کسٹم حکام کے نام، اور اس خط میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو سیوچرز ہیں یہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے، جس کی بیس پہ کسٹم حکام نے ان کو ٹیکس ریلیف دے دیا. اچھا. اب یہ جو ایچ ڈیف ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں سید عمر احمد صاحب،
یعنی کسٹم والے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے, کسٹم والے پہلے ہی تیار بیٹھے مرغی انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ بھائی ذرا ہاتھ پھیرو انڈا دوں گی. اب کسٹم حکام کے پاس کوئی تو جواز ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم ان کو ٹیکس ریلیف دے رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے کوئی تو وجہ ہونی چاہیے تھی نا. وہ وجہ, وہ سہولت کاری جو ہے وہ پرووائڈ کی ایچ ڈیپ نے, اور ان کے جو چیئرمین ہیں سید عمر احمد صاحب, انہوں نے خط لکھا ہے باقاعدہ. وہ خط پہلے بھی ہم نے اسکرین پہ چلایا تھا, اب بھی ہم اسکرین پہ چلائیں گے, کہ اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سیوچرز ہیں یہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے, لہٰذا ان کو ٹیکس ایگزیمپشن مل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی طور پر یہ جو سیوچرز ہیں یہ ڈسپوزیبل ہیں یا نان ڈسپوزیبل ہیں؟ اس کے اوپر ان کی ایک لیگل رپورٹ ہے جو کہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک طویل بحث شامل ہے, طویل خط و خطابت کے کویسچنیئر ہے ایک, ٹھیک ہے. اس کویسچنیئر کو پڑھنے کے بعد ہم نے اس پہ اپنی ریسرچ کی, اور اپنے ریسرچ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جو سیوچرز ہیں اس کا جو حتمی فیصلہ لیگل رپورٹ نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ یہ نان ڈسپوزیبل آئٹم ہے. اب یہ صرف اس میں شامل نہیں ہے, یہ ہمارے پاس جو ورلڈ کی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے جیسے یورپی یونین میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن MDR, انہوں نے انٹرنیشنلی یہ بات جو ہے نا ریکگنائز کی ہے کہ سیوچر جو ہیں یہ نان ڈسپوزیبل آئٹم ہے. پھر اس میں شامل ہوتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیاز. جی ایچ ڈیپ نے لیٹر لکھا جی کہ ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا, جی, تو اس کو فوری طور پہ کسٹم والوں نے مان لیا, فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ وہ جب انہوں نے نہ معاف کرنا ہو تو سرکاری ادارے بھی لکھتے رہے تو نہیں مانتے. دیکھیں میری بات سنیں, اب یہ تو ایک جواز بنایا گیا نا اس لیٹر کو, اصل میں تو ایک انٹرنیشنلی, اب یوں کہہ لیں کہ اٹس اے یونیورسل ٹروتھ یار, کہ یہ جو سیوچرز ہیں یہ نان ڈسپوزیبل آئٹمس ہیں. اب اس نان ڈسپوزیبل آئٹمس کی جو ڈکلیریشن ہے وہ ورلڈ کے بڑے بڑے اداروں نے کی ہے, جس کا ایک نام میں نے لے لیا MDR, یورپی یونین میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ نان ڈسپوزیبل ہے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیاز, یورپین فارماکوپیاز, انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ سیوچرز جو ہیں یہ نان ڈسپوزیبل آئٹم ہے, ڈسپوزیبل نہیں ہے. تو اب یہ چیزیں جب میں ریسرچ کر کے پتہ کر سکتا ہوں, آپ کو پتہ ہو سکتی ہے, میں میڈیکل فیلڈ سے تو نہیں ہوں, ہمارا کام تو ریسرچ ہے, جب ہمیں یہ چیز پتہ چل سکتی ہے تو FBR, کسٹم, اتنے بڑے بڑے اداروں کو بھی ڈیفینیٹلی پتہ ہے. لیکن اس میں جو غداری کی ہے قومی خزانے کے ساتھ وہ ایچ ڈیپ نے کی ہے, اور اپنے خط میں نہ کہ صرف یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ ڈسپوزیبل آئٹم ہے. اب دیکھیں ایچ ڈیپ کے جو چیئرمین ہے ان کی کوئی ایلیجیبلٹی ہے نا, کسی بیس پہ تو ایچ ڈیپ کے بنے ہیں نا, 100 کمپنیز ان کے ماتحت ہیں. نہیں میرے بھائی یہ ٹریکا ملا ہے نا, فارماسوٹیکل کمپنی ایک فریق ہے, کسٹم دوسرا فریق ہے, ایچ ڈیپ تیسرا فریق ہے. انہوں نے تھرڈ امپائر سے رجوع کیا اور تھرڈ امپائر نے کہا کہ جی ان کو ٹیکس معاف ہے, ایسے ہی ہے. ہاں, کسٹم نے کسٹم کو انہوں نے کہا کہ جی ان سے ٹیکس وصول نہ کیا جائے, اور کسٹم والے پہلے سے منتظر تھے کہ ایک ایسی گیند ہماری طرف پھینکیں جس کا ہم آسان کیچ لے سکیں. ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آگے چل. اچھا, پھر اب یہ جو ایچ ڈیپ ہے مانگڑ صاحب, یہ ایچ ڈیپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ ایچ ڈیپ کی جو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے نا, it's like a bridge between the government of Pakistan and pharma companies. ٹھیک. اب کسٹم احکام نے جب ویریفیکیشن کرنی تھی, دیکھیں انہوں نے فوراً سے کانسینٹ لیا ایچ ڈیپ سے, یعنی ایچ ڈیپ اگر کہہ دیتا کہ بھئی یہ تو نان ڈسپوزیبل آئٹم ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو وہ ٹیکس ادا کرنا تھا جو ہم نے جس کا ذکر کیا تھا کہ 33 کروڑ سے اوپر کی رقم جو ہے انہوں نے چند دنوں میں اس میں خود برد کی ہے قومی خزانے کو. یہ تو چند دنوں کی واردات ہم بتا رہے ہیں نا, یہ تو سال کی پوری بتائیں گے تو خربوں میں جائے گا معاملہ. جی اچھا, اب ایچ ڈیپ کی ایک تو یہ رسپانسبلٹی ہو گئی نا کہ اٹس لائک اے برج بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ فارماز کمپنی, لیکن اس کی ایک اور اہم ذمہ داری جس کا ایک چھوٹا سا تذکرہ ہم نے اس کے پارٹ 1 میں بھی کیا تھا مانگڑ صاحب, وہ یہ ہے کہ پاکستان آخر یہ سرجیکل آئٹم یا میڈیکل ڈیوائسز وہاں سے منگوا کیوں رہا ہے. ایچ ڈیپ کی ایک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو لوکلی ہماری فارما کمپنیز ہیں نا یا میڈیکل جو کمپنیز ہیں ان کی مدد کرے گا, اور مدد کرے کس چیز میں کرے گا کہ یہ جتنی بھی آلات ہیں ان کو لوکلی
مینوفیکچر کروانے میں آسانی پیدا کرے گا. یعنی جو سامان ہم باہر سے منگواتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے ایچ ڈیپ کے ساتھ یہ طے کیا ہوا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کمپنیز کی مدد کرے گا کہ ہم یہ سامان باہر سے منگوانے کے بجائے لوکلی پروڈیوس کریں. ابھی لوکلی پروڈیوس کرنے کا ہمارے پاس پوٹینشیل کتنا ہے مانگڑ صاحب؟ پوٹینشیل یہ ہے کہ ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتا دوں, ان 2023 پاکستان ایکسپورٹڈ $499 ملین میڈیکل انسٹرومنٹس جو ہم نے باہر سے منگوائے, سیالکوٹ سے ہم نے بھیجے. کہاں بھیجی ہیں؟ جرمنی, یو کے اینڈ ادر 15 کنٹریز آف دا ورلڈ. ہم نے $499 ملین کی میڈیکل انسٹرومنٹ ایکسپورٹ کی ہیں اور یہ قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے. یہ 2023 کی رپورٹ ہے. اور کتنی مالیت کی منگوائی ہیں؟ منگوائی ہم سالانہ $2 بلین کی منگواتے ہیں. یعنی منگواتے زیادہ ہیں جی, اور بیچتے کم ہیں. اس لیے ایچ ڈیپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کیا کرے, یہ توازن اس کو برابر میں لائیں کہ ہم بجائے. لیکن ایچ ڈیپ جو ہے نا, جو اس کی ذمہ داری تھی, اس کا یہ تو کام تھا نا حکومت اور فارماسوٹیکل کمپنیوں کے درمیان برج کا کام کرنا. جی, یہ تو برج بنا ہوا ہے فارماسوٹیکل کمپنیوں اور کسٹم کے درمیان. یہ برج بنا ہوا ہے نقصان اور قومی خزانے کے نقصان کا. مطلب اپنا بھی مال چھکی جاؤ. ڈیفینیٹلی اب ان کا کوئی نہ کوئی تو تعلق ہے نا ہورا فارما سے. ناظرین, یہ پروگرام یہاں ختم نہیں ہوا, یہ پروگرام ہمارا جاری ہے. اگلے یہ دوسرا پارٹ تھا, تیسرا پارٹ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر آگے کیا ہوا. فی الحال شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.